بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کمانڈر ریٹائرڈ ڈاکٹر فیاض۔ آج ہم بات کریں گے اسٹریس کے اوپر، اور کہ یہ اسٹریس ہے کیا، جسے ہم عرف عام میں ذہنی تناؤ یا پریشر کہتے ہیں۔ یہ ذہنی تناؤ کی کیفیت کم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ڈاکٹر حضرات پیشنٹ کو، اسپیشلی ڈائبٹک کو اور ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ ذہنی تناؤ مت لو۔ بھئی وہ کیسے مت لے، اس کی کوئی وجوہات یا ایکسپلینیشن نہیں دیتے۔ اسی طرح ہمارے ایک یوٹیوب چینل پہ بہت ہی سینئر ڈاکٹر صاحب ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھاگ دوڑ کے ایک جو ورزش ہے وہ کر کے 10 کلومیٹر 8 کلومیٹر، اس سے ذہنی تناؤ میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ایسا ممکن ہے، کسی حد تک تو ہے، لیکن جب تک ہم اس کی کیفیت کو، ماہیت کو نہیں سمجھیں گے، ہم اسٹریس سے کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں۔ دوسری بات، اسٹڈیز میں، سائیکولوجیکل ریسرچز میں یہ ایک کنکلوژن ہے کہ ذہنی تناؤ مسلسل اگر ہے تو یہ اس کا ریلیشن شپ ایک ماڈریٹ ہے، حتیٰ کہ جو فیٹل ڈس آرڈر ہے، جیسے یہی جو جن کا میں نے نام لیا، اس کے علاوہ کینسر اور بھی جتنے بھی مولک ہارٹ کا جو ہے اس میں بھی اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اسٹریسز کی کئی نوعیت ہو سکتی ہے، کئی کیفیات ہو سکتی ہیں۔ اسٹریسرز جو ہوتے ہیں ان کی بھی انٹینسٹی ویری کرتی ہے۔ کچھ اسٹریسرز تو بہت ایکیوٹ ہوتے ہیں، اور جیسے کہ کسی عزیز ترین کا بچھڑ جانا، کسی کی عزیز ترین جیسے والد یا والدہ کی ڈیتھ ہو جانا، اسپاؤس سے کنارہ کشی ہو جانا، ڈائیورس ہو جانا۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے کسی کے بچے خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی، تو یہ ایسے اسٹریسرز ہیں جو بہت ہی مہلک ہیں۔ لیکن کچھ عام اسٹریسرز ہوتے ہیں، جیسے ٹریفک میں پھنس جانا، یا انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں کوئی وقتی تناؤ آ جانا، فیملی کے اندر میاں بیوی میں ناچاکی، تو بعد میں ریزالو ہو جاتی، لیکن یہ اسٹریسرز کی نوعیت کچھ کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ اسٹریسرز اگر لمبے عرصے تک رہیں تو جو انسان کے اندر ایک مدافعتی نظام ہے، جو ریسورسز ہیں اسٹریس کو کوپ کرنے کے لیے، وہ ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی جو بیماریوں کا جو ایک لحاظ سے کہنا کہ وہ دبوچ لیتی ہے انسان کو، وہ اس کی پروبیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹریس کے محرک یا اس کے ڈائنامکس کیا ہے، تو وہ عام طور پہ 4 گنوائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 از دی فرسٹریشن، نمبر 2 آر دی کنفلکٹس، نمبر 3 جو ہے وہ پریشر، اور نمبر 4 از دا چینج، لائف میں جو چینج آ جائے۔ تو کبھی کبھار ایک اسٹریسر کی وجہ ہوتا ہے، تو کبھی 2 یا کبھی 4 ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب 4 کا کمبینیشن ہوگا تو پھر انسان پہ کیا کیفیت گزرتی ہوگی۔ لیکن آج ہم پہلے اسٹریسرز کے اوپر بات کریں گے، جو اسٹریسرز کا جو ڈائنامک ہے اس کے اوپر، اور وہ ہے فرسٹریشن۔ انسان فرسٹریٹ تب ہوتا ہے جب ہی از اسٹرائیونگ فار اے گول، لیکن وہ اس مقصد کو یا اس منزل کو حاصل نہیں کر پا سکتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، اور یہ ڈپریویشن سے علیحدہ ہے۔ اگر کوئی شخص ڈپرائیوڈ ہے، اس کے پاس سہولیات اور ریسورسز ہے ہی نہیں، تو وہ فرسٹریٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں ڈپریویشن ہوگی، محرومیت ہوگی، لیکن محرومیت سے ایک حد تک انسان ریکنسائل کر چکا ہوتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ ذہنی دباؤ کا باعث نہیں بنتی۔ جبکہ اگر وہ ایک ایفرٹس کر رہا ہے اور راستے میں حائل رکاوٹوں کی وجہ سے وہ اس کو
حاصل نہیں کر پا رہا اپنے منزل یا گول یا مقصد کو، تو تب وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے۔ تو اس کی 3 وجوہات ہیں جو بکس میں بھی ہے نفسیات کی، اور نمبر 1 جو ہے وہ ہے ذاتی، یعنی پرسنل وجوہات۔ نمبر 2 از دی انوائرمنٹل اور آفاقی، اور نمبر 3 ہے لوگوں کی حائل رکاوٹیں۔ تو ذاتی جو وجوہات ہیں اس میں خواہشات کا بڑا ہونا، یعنی اپنے ریسورسز سے اگر وہ میل نہ کھاتی ہوں، میچ نہ کرتی ہوں، تو انسان اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک کیپیسٹی نہیں ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، اور چاہے وہ انٹرپرسنل یعنی ریلیشن شپ کی ہو، لیکن انسان ایسی خواہش کر بیٹھے کہ جیسے ایک کمزور فزیک کا بندہ وہ کہے کہ میں تو ریسلر بننا ہے، یا جس کو گائیکی نہیں آتی یا اس کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے تو وہ کہے کہ میں گلوکار ہی بننا ہے اور لازمی بننا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص میڈیکل کی تعلیم سے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار وہ کوشش کر رہا ہے لیکن وہ اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا کیونکہ اتنی مینٹل کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز نہیں، یا وہ تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں کر پا رہا، تو اس درجے کی جو اس کے مینٹل ریسورسز سے زیادہ کی ہے، تو تب جو ہے یا اس کا ایپٹیچیوڈ نہیں، تو لیکن ایک خواہش اور ایپٹیچیوڈ کی کمبینیشن کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن وہ اس کوشش میں وہ اپنے آپ کو ہلکان کرتا ہے کہ نہیں میں اگلی دفعہ کروں گا، یا بعض لوگوں میں انڈیسیژن ہوتی ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ میں نے جو یہ گول اچھا ہے دوسرا اچھا ہے، تو ہر طرف اس کی اٹریکشن کی وجہ سے کچھ زیادہ کام اکٹھے کرنا چاہتے ہیں، تو تب بھی فرسٹریشن ہوگی۔ اور دوسری جو وجہ ہے بڑی وہ ہے انوائرمنٹل، جیسے کسی شخص نے گھر بنایا لون لے کے اور بڑی مشقت اور محنت سے، لیکن یہ ہے کہ قدرتی آفات کی وجہ سے جیسے زلزلہ آ گیا یا سیلاب آ گیا، تو اب نہ تو وہ چیز رہی اور اس کے بدلے میں اب اس نے لون کی قسطیں بھی پے کرنی ہے، تو اب وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوگا۔ لیکن اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا نظام ہو کمپنسیٹری اور وہ نیچرل اور جینون ہو، تو شاید کسی حد تک اس میں فرسٹریشن میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ایسی صورت میں فرسٹریشن کی جو انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہوگی، پھر بھی لوگ اس سچویشن سے ریکنسائل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری وجہ ہے وہ ہے لوگوں کا راستے میں عائد رکاوٹیں کرنا۔ ایسی صورت میں انسان یا تو فائٹ کرتا ہے یا فلائٹ کرتا ہے۔ دیر آر ویری فیو پیپل جو کہ اس سے ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں سے، ظاہر ہے کہ انٹرپرسنل اسکلز نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بنا پاتے، کئی دفعہ زیادہ امیدیں لگا بیٹھتے ہیں اپنی سمپلسٹی ہونے کی وجہ سے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ ایک تو جو آپس میں ڈسٹینس مینٹین کریں ایک مناسب، تاکہ نہ تو ڈپینڈنسی شو ہو اور نہ ہی کوئی مینیپولیشن شو ہو، تاکہ کوئی اس کا، اور ایسی بات بھی ہے کہ لوگ اپنی اسپیس میں آنے نہیں دینا چاہتے اوروں کو، اسپیشلی اجنبیوں کو، تو یا پہلی دفعہ کی ملاقات والوں کو، لیکن جب ہم ایسی کوئی توقع لگا بیٹھتے ہیں اور وہ توقع پوری نہیں ہوتی تو پھر بھی فرسٹریشن بہت ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اگلی ٹائپ ہے فرسٹریشن کی وہ ہے کنفلکٹس، اور کنفلکٹس کے اندر دیر آر 2 ٹائپس، ایک تو انٹرا پرسنل کنفلکٹس ہے، پھر انٹرپرسنل کنفلکٹس ہے، اور تیسری ایک سچویشنل کنفلکٹس بھی ہے۔ تو سچویشنل کنفلکٹس تو یہ ہے کہ جو کہ فرسٹریشن ڈیولپ کرتی ہیں، مثال کے طور پہ جو انٹرا پرسنل ہے اس کے اندر تو اپنی ذاتی کی ہوئی غلطیاں انسان کو بار بار کچھ کے ڈالتی ہیں، اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، تناؤ کی کیفیت میں آتی ہے، اس نے بزرگوں کی، پیرنٹس کی بے ادبی کی ہوتی ہے، یا تعلقات میں کوئی اور بگاڑ ہوا ہوتا ہے، تو وہ نہ صرف یہ انٹرپرسنل کنفلکٹس کا باعث بنتی بلکہ انٹرپرسنل بھی ہوتی ہے، جب اس کو احساس شرم یا احساس گناہ
یا کوئی گلٹ فیلنگ ایسی جاگزین ہو جاتی ہے اور لمبے عرصے تک چلتی ہے اور وہ ریزالو نہیں ہو پاتی، اور اس کا ریزالو ہونے کا بھی پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دو پارٹیز میں ایک موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی جس کے ساتھ کنفلکٹ تھی، تو اب ایون ان دس کنڈیشن جو گریف پیریڈ ہے، جیسے اگر فادر کی یا مدر جس سے کنفلکٹ تھی وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن وہ اس ٹائم کی جو کنفلکٹ ہے وہ اگر ریزالو نہ ہوئی ہو تو گریف پیریڈ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ انٹرا پرسنل کنفلکٹ کی ایک مثال ہے۔ انٹرا پرسنل کنفلکٹ میں یہ ہے کہ کچھ خاص قسم کے لوگ مجھے پسند نہیں ہیں، یا وہ باسی ہوتے ہیں، یا وہ ہمیں روک ڈالتے ہیں اور آرڈر دیتے ہیں، تو جو ہی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اندر کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے ہم انٹرپرسنل کنفلکٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں ہے یہ بات کہ بھائی 3 دن سے زیادہ کی ناراضگی نہیں رکھی جائے، لیکن کبھی کوئی ایسا شخص جو آپ کی انا کو ٹھیس پہنچاتا ہے، آپ کی جو ایک سینسٹیو ایریا ہے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو اس کے لیے ناراضگی پھر جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے۔ وہ حل ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ معافی تلافی کی بات کی جائے تو اس کے علاوہ جو سچویشنل کنفلکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اپروچ اوائڈنس اور اپروچ کنفلکٹ وہ ہوتی ہے جس میں ہم جو ہے دونوں اچھی چیزیں، دونوں گول اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ آپ کی شادی دو اچھی جگہوں پہ ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ کو جاب دو اچھی مل رہی ہوتی ہے، اور دونوں کا پول ہے اٹریکشن کا، لیکن آپ نے نیچرلی ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، جو کہ کبھی کبھار اگر آپ نے ایک تو یہ سچویشنل کنفلکٹ وہ ریزالو ہو جاتی، لیکن خدا نہ خواستہ وہ بالکل الٹی ہو جائے تو وہ پھر فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے۔ اسی طرح سے اوائڈنس میں دو ہی جو کیفیت ہیں دونوں خراب ہوتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو دونوں جو سچویشنز ہیں وہ ایسی ہیں کہ انسان ان سے بھاگنا چاہتا ہے، اور کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو مجھے جس میں کم تکلیف ہو اس کو سلیکٹ کرے، اور کبھی یہ کم جو تکلیف والی جو بات ہے اس کے الٹ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ اوائڈنس کنفلکٹس ہے، اور پھر اپروچ اوائڈنس ہے کہ ایک ہی چیز کے ساتھ دونوں پہلو لگے ہوئے ہیں، جیسے کسی کی پروموشن ہو رہی ہے اور ساتھ ہی کہیں پوسٹنگ ہو رہی ہے، تو اس میں دونوں اسپیکٹس ہیں، جبکہ اوائڈنس میں دونوں سے جان چھڑانا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو یا تو جیل بھی ہو، اور یا یہ ہے کہ اس کو ملک بدری کا آرڈر دیے گیا، تو یہ اس کی مثال ہے۔ لیکن سچویشنل کنفلکٹس جلدی ریزالو ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک چلتی ہیں، اور پھر فرسٹریشن کا اور یہ کنفلکٹس کا سٹریس کریٹ کرنے میں ایک اہم رول ہے۔ تیسری جو وجہ ہے سٹریس کریٹ کرنے کی وہ ہے پریشرز۔ جب ہم کام اپنے ٹائم پہ نہیں کرتے، اس کی مثال ایسے ہی دے دیں جیسے کرکٹ کھیلتے ہوئے کھلاڑی جب ان کی رنز کی جو اوسط ہے ایوریج وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ ٹائم پہ اس کو پلے نہیں کر پاتے، اس کو ریزالو نہیں کرتے، تو پھر یکدم پریشر پڑتا ہے، تو اچھے سے اچھے جو بیٹسمین ہیں وہ بھی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر پریشر پڑ جائے، معاشی پریشرز ہوتے ہیں انسان کو جو اپنی زندگی کی بات ہے، اور اس میں آپ کو کوپ کرنے والے نہ ہوں یا انڈرسٹینڈ کرنے والے نہ ہوں، یا جو فیملی ممبر ہے، فیملیز کی جو ریزیلینس ہے وہ آپس میں کوہیسیونیس اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، لیکن پریشرز اگر کوئی لے لیتا ہے تو پھر اس کا بھی جو سسٹم ہے اس میں سٹریس کا ایلیمنٹ یا عمل دخل زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ چینج ہے، کیونکہ ہم ایک سچویشن میں ایڈجسٹ ہوئے ہوتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی چینج کی طرف جائیں، کسی پوسٹنگ کی طرف جائیں، کیونکہ وہاں پہ نئی سچویشن ہوگی، نئے لوگوں میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی، تو وہ ایک اور پریشر کریٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 4 ڈائنامکس ہیں جو کہ سٹریس کریٹ کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ تو کبھی کبھار یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا
کہ کمبائن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کو یہ جو حل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اسٹیئر کرے اور کوشش کر سکتا ہے کہ جیسے اگر وہ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلے اور اپنے کام روز کرے، ڈیلی محاسبہ کرے کہ میں کہاں پہ ہوں، میرا ریلیشن شپ کہاں ہے، میں دوسروں کو کتنی رسپیکٹ دیتا ہوں، صرف رسپیکٹ ایکسپیکٹ کرنا کہ مجھے ملے اور میں نہ لوں، اٹس ویری ریئر اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. تو ہمیں دوسروں کے ساتھ وی ہیو ٹو گو along with others، جس میں میرا یہ خیال ہے کہ اسٹریس کریٹ کرنے کے جو عوامل ہیں اگر اس سے ہمیں آگاہی ہو تو ہم اس سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں اور اپنی ذہنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. جسمانی ورزش کا ہونا ایک ایڈڈ اسپیکٹ ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ورزش کر کے اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں. یس، اس کو ہم ایڈ آن کر سکتے ہیں، لیکن ریلیشن شپ کو بہتر کر کے اپنی جو جائز اور مناسب خواہشات کو ہی پرسیو کرنے سے اور لوگوں سے اچھی ریلیشننگ سے ہم کافی حد تک اسٹریس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے.